عزیز طلباء السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال دوم سمسٹر چہارم میں اردو زبان دوم نصابی کتاب مطالعہ ادب کے حصے نظم کے تحت رباعیات شامل کی گئی ہیں، اور آج ہم الطاف حسین حالی کی دو رباعیوں کی تشریح پڑھتے ہیں۔ الطاف حسین حالی اردو کے مشہور شاعر گزرے تھے، مرزا غالب کے شاگرد تھے، اور الطاف حسین حالی کے تعارف سے پہلے آئیے ہم ایک نظر رباعی کی تعریف پڑھتے ہیں۔ رباعی عربی زبان کے لفظ ربا سے بنا ہے۔ لفظ رباعی عربی زبان کے لفظ ربا سے بنا ہے، جس کے معنی چار کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں چار مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ لفظ ربا کے معنی چار یا چوتھائی حصے کے ہیں۔ قرآن شریف میں اکثر پاروں میں پہلے چوتھائی حصے کو ربا لکھا جاتا ہے، تو اس لفظ ربا سے شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظم جس میں چار مصرے ہوں اسے رباعی کہتے ہیں۔ تو رباعی کا لفظ ربا سے بنا ہے۔ رباعی کی حیت میں رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے۔ رباعی میں پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ تیسرے مصرے میں قافیہ ردیف نہیں ہوتا، لیکن رباعی کا تیسرا مصرع جان ہوتا ہے، یعنی کوئی موضوع کو رباعی میں شروع کے دو مصروں میں بیان کیا جاتا ہے، تیسرے مصرے میں بات کو اٹھایا جاتا ہے، اور چوتھے مصرے میں بات کو انجام کو پہنچایا جاتا ہے۔ رباعی لا حول ولا قوة الا باللہ کے وزن پر کہی جاتی ہے، اور رباعی میں اخلاقی مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں ابتدا سے رباعی گوئی کی روایات رہی ہے۔ انیس اکبر حالی، امجد فراق وغیرہ اردو رباعی کے مشہور شاعر گزرے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چار مصروں والی نظم جس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے، تیسرا مصرع رباعی کی جان ہوتا ہے، چوتھے مصرے میں بات کو انجام کو پہنچایا جاتا ہے، اور اس نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ اس میں اخلاقی مضامین اور دیگر موضوعات بیان کیے جاتے ہیں، تصوف کی باتیں، اللہ سے ملنے کی باتیں۔ تو اردو کے مشہور رباعی و شعراء میں میر انیس اکبر الہ آبادی، الطاف حسین حالی، امجد حیدرآبادی، فراق گورکھپوری وغیرہ ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین حالی کا تعارف کیا ہے۔ یہ الطاف حسین حالی ہیں، 1837 میں پیدا ہوئے، 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے نام کے ساتھ شمس العلماء بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ اردو کے مشہور شاعر، نقاد، سوانح نگار اور ادیب گزرے ہیں۔ یہ اس زمانے میں خاص طور سے 19ویں صدی میں ان کا بڑا کام رہا ہے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ میں اچھے شاعر تھے، غالب کے شاگرد تھے۔ تنقید میں انہوں نے کتاب لکھی، سوانح نگاری کی 3 کتابیں ہیں، اور ادیب بھی تھے۔ غالب کے شاگرد تھے، سر سید کی علی گڑھ تحریک میں حصہ لیا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1857 کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور ہندوستانی غلام ہو گئے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے 19ویں صدی میں ہندوستانی مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ان میں تعلیم اور نئے خیالات لانے کے لیے جو جدوجہد کی قلم کے ذریعے سے، اسے علی گڑھ تحریک کہتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے حالی سے فرمائش کی تھی کہ آپ ایک اچھی سی نظم لکھو جس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی اور موجودہ حال کا ذکر ہو۔ تو حالی نے مشہور نظم مد و جزر اسلام لکھی۔ یہ وہی نظم ہے جس میں نعتیہ اشعار ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں سبھی کی برلانے والا۔ تو مد و جزر اسلام حالی کی مشہور نظم ہے جو مسدس کے انداز میں لکھی گئی۔
اسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں۔ حالی کی تنقیدی کتاب مشرع مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے اردو میں تنقید کو فروغ دیا انہوں نے۔ تو تنقید کا مطلب یہ ہے کہ کسی تخلیق جیسے افسانہ ہے، نظم ہے، غزل ہے، اس کی اچھائیاں اور برائیاں بیان کرنا، خرابیاں، اور اس میں جو کچھ بھی اچھی باتیں ہیں اس کو پیش کرنا، اسے تنقید کہتے ہیں۔ تو حالی نے سب سے پہلے اردو میں باضابطہ تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری لکھی، سوانحی کتابیں لکھی، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ان کی مشہور سوانحی کتابیں ہیں۔ تو حالی نے اپنے استاد غالب کی زندگی پر کتاب لکھی، یادگار غالب کے عنوان سے۔ فارسی کے مشہور شاعر سعدی کی زندگی پر حیات سعدی کتاب لکھی، اور حیات جاوید میں انہوں نے اپنے مربی سر سید احمد خان کی حیات لکھی سوانحی انداز میں۔ حالی کی رباعیاں بھی اچھی ہیں جس میں اخلاقی پیغام ملتا ہے۔ تو یہ حالی کا تعارف تھا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نصابی کتاب میں شامل پہلی رباعی میں حالی کیا کہتے ہیں۔ تو یہ رباعی یہ ہے: دنیائے دنی کو نقش فانی سمجھو، روداد جہاں کو ایک کہانی سمجھو، پر جب کرو آغاز کوئی بڑا کام، ہر سانس کو عمر جاودانی سمجھو۔ پھر ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں: دنیائے دنی کو نقش فانی سمجھو، روداد جہاں کو ایک کہانی سمجھو، پر جب کرو آغاز کوئی بڑا کام، ہر سانس کو عمر جاودانی سمجھو۔ تو حالی اس مصرعے میں فانی دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کو کم وقت میں بڑا کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو دنیائے دنی سے مراد یہ جو ادنا قسم کی دنیا ہے جو فنا ہونے والی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ نقش فانی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا کن کی آواز کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے تھے ویسے انسان کو بنایا۔ سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے، پیڑ اور سبھی مخلوقات کو اس زمین پر پیدا کیا، اس کائنات میں پیدا کیا۔ تو یہ دنیا جو ہے اللہ کی پیدا کردہ ہے اور فنا ہونے والی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات باقی اور باقی دنیا فانی۔ تو یہاں انسان فانی دنیا میں اللہ کی مرضی سے آتا ہے، عمر پاتا ہے اور اس میں کچھ اچھے کام کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے ساتھ آخرت کا توشہ لے کے جاتا۔ تو حالی کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں دل نہیں لگانا ہے، بلکہ مسافر کی طرح زندگی گزارنا ہے، کہ جیسے کوئی مسافر کسی سرائے میں مختصر مدت کے لیے ٹھہرتا ہے اور کچھ توشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے تاکہ سرائے میں تکلیف نہ ہو، اسی طرح انسان کو بھی اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے اور اپنے ساتھ اعمال کا توشہ تیار رکھنا۔ روداد جہاں کو ایک کہانی سمجھو۔ جب انسان شعور میں آیا، تعلیم حاصل کیا، تو لوگوں نے جو ہے پرانے زمانے کے حالات لکھنا شروع کیے، تو تاریخ بنی۔ تو ہمارے پاس انسانی تاریخ ہے کہ کئی ہزار سال سے دنیا قائم ہے۔ انسان پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، پھر ترقی کیا اور شہروں میں رہنے لگا، اور یہ جو ترقی انسانی زندگی کی ہے گزشتہ 100-200 سال میں، بہت تیز رفتار ترقی دنیا نے کی ہے۔ یہ ساری رودات کیا ہے؟ کہانی ہے۔ پر جب کرو آغاز کوئی بڑا کام، ہر سانس کو عمر جاودانی سمجھو۔ یہ دنیا تو ہے، فنا ہونے والی ہے، اس میں ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں۔ اب یہاں پر انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کے طریقے کیا ہیں۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ انسان جب شعور میں آ جائے تو وہ علم حاصل کرے، اچھے اور برے کی تمیز رکھے، اچھے کاموں کو اپنائے، برے کاموں سے بچتا رہے،
زندگی کا کوئی بھی کام کرنا شروع کرے تو اس وقت ذہن میں خیال لائے کہ اللہ نے اس وقت میری زندگی میں کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے دن اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنائے، رات سونے کے لیے بنائی، اور زندگی کے جو دیگر کام پیدائش سے موت تک انسان کرتا ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، شادی بیاہ ہے، بچوں کی تربیت ہے، ان سارے کاموں میں حلال روزی کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے. ان سارے کاموں میں اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، جسے سنت کہتے ہیں. اور انسانوں کو اللہ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی جئیں. تو ہم کو ایسا کوئی ہنر سیکھنا ہے، ایسا کوئی کام کرنا ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے دوا کی ضرورت ہے، اور انسانوں کے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے سہولتوں کی ضرورت ہے. تو یہ ان کاموں کو کرنے کے لیے انسانوں کو آگے بڑھنا چاہیے. جب انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے تو حال ہی کہتے ہیں کہ ہر سانس کو عمر جاودانی سمجھو. اب یہ بڑا کام کرنے کے دوران انسانی زندگی میں جو کچھ لمحے آتے ہیں اس کو ایک طویل عمر سمجھ کے اس میں بہت بڑا کام کرنا چاہیے. تو یہ دو مصروں میں خاص طور سے انسانوں کو حال ہی نے تلقین کی ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کے علاوہ کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، اور جب وہ کام کرے تو چونکہ دنیا مختصر ہے اسی کے اندر ہم کو وقت کی قدر کرتے ہوئے ایک ایک لمحے کو اچھی طرح گزار کر دنیا میں ایسا کوئی کام کر جانا چاہیے کہ ہماری دنیا سے گزرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد رکھیں. آج ہم بھی جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کے کارناموں کو پڑھتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے یہ ایجاد کیا، اور ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سہولت بخش بناتے ہیں. لیکن اب ہماری ذمہ داری کہ ہم بھی ایسا کوئی کام کریں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ہماری بات سے، ہمارے کام سے مستفید ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رباعی کی تشریح میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں. حال ہی اس رباعی کے آغاز میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہاں پائے جانے والا ہر نقش فانی ہے. زمین اور زمین پر موجود ہر شے، ندی، نالے، پہاڑ، دریا، سمندر، آسمان اور آسمان میں موجود سورج، چاند، تارے سب فنا ہونے والے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے. سورج، چاند، ستارے، دنیا کا سفر جاری ہے. یہاں انسان اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے. اسے زندگی میں دنیا کی تاریخ کا تعارف ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا سفر بھی ایک کہانی ہے. دنیا میں انسان کچھ وقت کا مسافر ہے. اسے اپنی زندگی میں دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے. یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، تو انسان کو اس فانی دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے. انسان کو چاہیے کہ وہ یہاں گزرتی عمر کے ساتھ روزمرہ کے کام انجام دے. اس لیے حالی رباعی کے تیسرے اور چوتھے مصرے میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسان کو اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام شروع کرنا ہو تو اسے انجام تک پہنچانے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ہر سانس ایک لمبی عمر ہے. کام بڑا ہوتا ہے اور ہم ارادہ تو کرتے ہیں لیکن پھر وقت پہ انجام نہیں دیتے. تو اس لیے جب کوئی کام شروع کرے تو اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جاننا چاہیے. یعنی انسان کو کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور ہمیشہ کی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو اس بے بھروسہ مختصر زندگی میں زندہ رہنے کے لیے حلال روزی کا انتظام کرتے ہوئے نیک کام بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی. اس کے لیے انسان کو سستی اور کاہلی ترک کرنا چاہیے اور تیزی سے کام کرتے رہنا چاہیے. تو بنیادی طور پر اس رباعی میں فانی دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد حالی نے اس بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی کہ ہماری زندگی قیمتی ہے اور اس زندگی میں آنے والے تمام پل قیمتی ہیں، اور انسان کو اپنی زندگی میں روٹی، کپڑے اور مکان کا انتظام کرنے کے علاوہ ایسا کوئی کام کرنا چاہیے
کہ زندگی میں دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ مرکزی خیال، اس دنیا میں زندگی کا بھروسہ نہیں، اس لیے انسان کو کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہیے۔ حرکت زندگی ہے، اگر حرکت ختم ہو گئی تو انسان مر جاتا ہے۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ تو انسان کو آگے بڑھنا ہے، حرکت و عمل کے ذریعے سے کام انجام دینا ہے، اور ایسا کوئی کام کر جانا چاہیے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام رہے۔ یہی حال ہی کی اس ربائی کا پیغام ہے۔ اس ربائی میں فانی دنیا کی حقیقت بیان کی گئی اور انسان کو وقت کی قدر کرنے کی تلقین کی گئی۔ حال ہی کی دوسری ربائی دیکھیے، یارو نہیں وقت آرام کا یہ، موقع ہے آخر فکر انجام کا یہ، بس حب وطن کا جب چکے نام بہت، اب کام کرو کہ وقت ہے کام کا یہ۔ سیدھے سادھے انداز میں حالی دو باتیں کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی، یارو نہیں وقت آرام کا یہ۔ تو یہ نصابی کتاب میں ایسی ربائی شامل کی گئی جس میں نوجوان طلباء کو وقت کی قدر کرنے اور زندگی میں کچھ کرنے کی تلقین مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ تو حالی پہلے مصرعے میں کہتے ہیں، یارو نہیں وقت آرام کا یہ۔ یار سے انہوں نے بات شروع کی ہے کہ ہمارے اطراف جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جان پہچان کے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں تلقین کریں۔ تو حالی نوجوانوں سے اور انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت آرام کا نہیں، موقع ہے آخر فکر انجام کا یہ۔ ہمارا انجام موت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کے ذریعے سے اور نیک انسانوں کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ ہم کو اس دنیا میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کے کام کرنا ہے۔ ہمارا انجام بخیر ہو جائے اس کے لیے ہم کو عمل کرنا ہے۔ بس حب وطن کا جب چکے نام بہت، اب کام کرو کہ وقت ہے کام کا۔ یہ جب جدوجہد آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو ہمارے شعراء نے وطن کی محبت کے نغمے گائے تھے، اور جب وطن آزاد ہو گیا تو وطن کے سامنے وطن کی تعمیر کا بہت بڑا مرحلہ تھا۔ تو اس موقع کے اعتبار سے حالی کہتے ہیں کہ وطن کی محبت کا بہت کچھ ہم نے چرچا کر لیا، اب کام کرو کہ وقت ہے کام کا۔ تو زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اور ایسا کچھ کام کرنا ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اس کے لیے آرام حرام ہے، تو انسان کو زیادہ سے زیادہ وقت کام کرنا ہے اور ضرورت کی حد تک آرام کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ربائی کی تشریح کیا ہے۔ الطاف حسین حالی سر سید احمد خان کے رفیق کار تھے، دوست تھے، اور سر سید کی اصلاحی تحریک جسے علی گڑھ تحریک کہتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حالی نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس ربائی میں وہ اہل وطن کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دوستو، یہ وقت اور یہ زندگی آرام کے لیے نہیں ہے۔ خدا نے انسانوں کو اس دنیا میں نیک عمل کے لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ ہندوستان میں چل رہی جدوجہد آزادی میں لوگوں کے وطن کی آزادی کے نعرے لگائے، لوگوں نے جلسے جلوسوں میں شرکت کی اور آزادی کی تحریک کو پروان چڑھایا۔ لیکن سر سید اور حالی نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی حالت ٹھیک نہیں، دینی اعتبار سے بھی وہ مذہب سے دور ہو کر مغربی تہذیب کا شکار ہو رہے تھے۔ اس لیے حالی لوگوں کو چوکنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وطن کی آزادی کا نعرہ لگانے سے نہ انسان کا پیٹ بھرے گا اور نہ اس کی آخرت ٹھیک ہوگی۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ مسلمان اپنی معیشت پر توجہ دیں اور ایسے کام کریں جس سے ان کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ تو یہاں پر ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے ایک پیغام انہوں نے دیا کہ اس وقت کہ وطن کی محبت کا جو نعرہ تو بہت لگا دیے اور بعد میں وطن آزاد بھی ہو گیا، لیکن جب وطن آزاد ہوا تو یہاں پر بھوک، غربت، افلاس لوگوں کے سامنے منہ کھولے بیٹھے تھے۔ تو سر سید اور حالی کی بات پر عمل کرنا ضروری تھا لوگوں کے لیے کہ اب وطن کا نعرہ تو بہت لگا لیے، اب ہمیں معیشت پر توجہ دینا، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہے، ہنر سیکھنا ہے۔ تو یہ اس ربائی میں حالی نے وطن کی محبت
کے بعد لوگوں کو پھر ایک مرتبہ حرکت و عمل کی تلقین کی ہے۔ مرکزی خیال حالی لوگوں کو یہ آرام کرنے اور آخرت کی فکر کا مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وطن کی محبت کا نعرہ لگانے کے علاوہ اپنی زندگی کو سدھارنے کے کام بھی کرنے چاہیے۔ تو یہ انسان کی عقل مندی ہے کہ وہ زندہ رہنے کا بھی کام کرے اور پھر دوسرے کام بھی کرے۔ تو مجموعی طور پر حالی کی یہ دو رباعیوں میں انسانوں کو حرکت و عمل کی طرف ترغیب دی گئی ہے اور وقت کی قدر کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ ہر زمانے میں بڑے لوگوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر یہی کہا کہ دنیا میں وقت گزاری کے بہت سے مشغلے ہیں، کھیل کود ہے، فون کا استعمال ہے اور دیگر چیزیں ہیں، انسان سوتا بھی بہت ہے۔ تو ایسے ماحول میں حالی کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی جاننا ہے اور وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانا، اپنی آخرت کو اچھا کر لینا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نیک عمل کا پیغام دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ حالی کی رباعیوں کا خلاصہ ہے۔ تو طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے انٹرنیٹ سے حالی کی دیگر رباعیوں کو بھی نکال کر پڑھیں اور انہیں لکھ کر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں اور حالی کی رباعیوں میں جو پیغام تھا اسے زندگی میں عام کریں اور نئی نسل تک اس کے پیغام کو پہنچائیں۔ امید کرتے ہیں کہ طلباء کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔